الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وبه قال حدثنا حمید بن مسعد البصری قال حدثنا عبد الوهاب الثقفی عن حمید عن انس بن مالک قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا صبت أثمر اللون إذا مشى يتكفأ. حمید بن مسعد البصری یہ مشہور ثقہ راوی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ اور دیگر کتابوں میں حمید الطویل کے نام سے بھی مشہور ہے. حمید الطویل نام سے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پڑوس میں بھی ایک حمید نامی شخص رہا کرتے تھے. وہ کچھ پست قد تھے اور یہ دراز قد کے تھے. اس میں فرق کرنے کے لیے لوگوں نے حمید الطویل نام سے ان کو پکارنا شروع کر دیا. دوسری ایک اور بات ان کے سلسلے میں طویل کے سلسلے میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ معتدل قد کے مالک تو تھے ہی، لیکن اگر وہ کسی جنازے میں شرکت کرتے، جنازے کے پاس جاتے تو ان کے ہاتھ بڑے لمبے لمبے تھے. اگر وہ کسی میت کے سر پر ہاتھ رکھتے اور دوسرا ہاتھ میت کے پیروں تک چلا آتا، یعنی اتنے لمبے ہاتھوں والے تھے، اس وجہ سے انہیں حمید الطویل کہا جاتا ہے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ حمید بن مسعد البصری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبد الوهاب الثقفی سے، وہ روایت کرتے ہیں حمید سے، اور وہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعتن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ معتدل تھے، معتدل قد کے مالک تھے. ربعتن اور ربعن دونوں پڑھا جاتا ہے. ربعن تو بالکل واضح ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، معتدل قد کے مالک تھے، نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ پست قد تھے، بلکہ ایسی اعتدال تھا کہ جس کو دیکھ کر جو ہے طبیعت اس کی طرف مائل ہو جاتی تھی. اور ربعتن اگر اسے پڑھا جائے گا تو یہ تانیث جو ہے مؤنث کے لیے نہیں ہے، بلکہ وصفیت سے اسمیت کی طرف اسے منتقل کر دیا گیا ہے. وَلَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ یہ ربعتن کی تفسیر ہے کہ آپ درمیانہ قد تھے، نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ بہت زیادہ پست قد تھے. اس سلسلے میں گزشتہ سبق میں بھی اس پر بات آ چکی ہے. حسن الجسم، آپ خوبصورت جسم والے تھے. اور یہ تعمیم بعد التخصیص ہے کہ آپ کا پورا سراپا بیان کیا گیا
اور اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ سرتاپا سر حسین اور جمیل تھے، آپ بہت ہی خوبصورت تھے۔ وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ، آپ کے بالوں میں جو ہے گھنگریالہ پن نہیں تھا، آپ کے بال خمدار نہیں تھے۔ وَلَا صَبْتٍ، اور نہ آپ کے بال بالکل سیدھے تھے، بلکہ خمی، کچھ پیچیدگی اور کچھ جو ہے سیدھا پن لیے ہوئے ایک حسن و جمال کا پیکر آپ کے بال تھے۔ تو آپ بہت خوبصورت تھے، آپ کا حسن بھی بہت زیادہ تھا۔ راوی یہاں روایت کر رہے ہیں اسمر اللون، اسمر سمرن صیغہ صفت سے ہیں، سمعہ سے بھی آتا ہے، کرومہ سے بھی آتا ہے، گندمی رنگ کے آپ تھے۔ اب گندمی رنگ میں دو رنگ ہوتے ہیں، ایک جو ہے سیاہی مائل گندمی رنگ ہوتا ہے اور ایک سرخی مائل گندمی رنگ ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہیں سرخی مائل گندمی رنگ کے مالک تھے، یعنی آپ کے رنگ میں ایک طرح کی سرخی اور ایک چمک تھی۔ اس سے قبل کی بھی روایت میں ہم نے پڑھا اور دیگر روایتوں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ابیض اللون، آپ سفید تھے، بہت ہی خوبصورت تھے۔ ایک روایت میں آیا ازہر اللون، آپ پھول کی طرح چمکدار اور حسین و جمیل تھے۔ تو ابیض اور ازہر تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اسمر اللون اور ابیض میں ایک تعارض پیدا ہوتا ہے کہ آپ خوبصورت اور سفید تھے اور اسمر اللون آپ گندم گون رنگ کے مالک تھے۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعارض کو بہت ہی بہتر انداز میں دور فرمایا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعضاء جن پر دھوپ پڑتی تھی، جو عام طور سے کھلے رہتے ہیں، جیسے ہاتھ ہے، پیر ہے، چہرہ مبارک ہے، تو اس پر دھوپ پڑنے کی وجہ سے یہ اسمر اللون کی طرح ہو گئے، اور جو دیگر بدن ہے جو کپڑوں کے اندر ہوتا ہے وہ عام طور پر کھلے حصے کے مقابلے میں زیادہ سفید ہوتا ہے۔ تو امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ابیض اللون سے تعبیر کر دیا۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس تشریح سے یہ تعارض بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں راوی اذا مشى يتكفأ، کہ آپ جب چلتے تو تکفؤ کرتے۔ اب تکفؤ کا کیا مطلب ہے؟ شارحین نے اس کے کئی معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ آگے کو جھک کر چلنا، جیسے کوئی انسان بلندی سے اتر رہا ہو، یعنی متواضعانہ چال جس میں کسی قسم کا تکبر نہ ہو، کسی قسم کا بڑا پن نہ ہو۔ دوسرے معنی یہ لکھے ہیں تیزی سے چلنا، اور تیسرے معنی یہ لکھے ہیں کہ قوت سے قدم اٹھا کر چلنا۔ تو یتکفؤ بڑا جامع لفظ ہے، اور تینوں صفات اور تینوں معنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال پر صادق آتے ہیں، آپ کے چلنے پر صادق آتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کا چلنا آپ کے باطن کا آئینہ ہوتا تھا۔ آپ کے چلنے سے آپ کی بہادری، آپ کی جوامردی، آپ کا تواضع، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری نمایاں ہوتی تھی۔
تو آپ ڈھیلے ڈھالے اور بالکل سست لوگوں کی طرح آپ نہیں چلا کرتے تھے۔ اذا مشى يتكفأ، آپ بہت ہی تیزی کے ساتھ قدم ڈالتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ اس طرح قدم رکھتے تھے، اتنی تیزی سے قدم رکھتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زمین لپٹ رہی ہے، زمین لپٹی جا رہی ہے۔ تو آپ جو ہیں چاق و چوبند اور جو ہے بہادر کی چال آپ چلا کرتے تھے۔ تو یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے متعلق، آپ کے سراپے اور آپ کے حلیے سے متعلق یہ احادیث بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کے سنتوں پر، آپ کے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو پڑھا سنا جا رہا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپے سے متعلق، اس کا بہتر سے بہتر اجر ہمیں عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ چینل سے خدا کی دین کی ہوتی اشاعت ہے، یہ چینل رہبر انسانیت تو سب کی چاہت ہے۔